دیکھیے ہم نے مختلف اشارے دی، یعنی خان صاحب نے خود کہا کہ ایک طریقے سے آپ کا موقف ہے، ایک ہمارا جو الائنس ہے جس کا محمود اچکزئی صاحب سربراہ ہے، تو انہوں نے اتنی لچک دکھائی کہ اگر محمود صاحب اچکزئی کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو چونکہ وہ الائنس ہے اور اس کو ہم نہیں روکیں گے، ہماری پارٹی کا اپنا موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا الیکشن میں فراڈ کیا ہے، انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی ایک خان صاحب نے ایک راستہ دکھایا ہے، اور اس لیے کہ جو اس وقت ملک پہ حالات ہے، ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں جو ہے نا پاکستان کے امن و امان کی طرف ہے، اور ایک نئی جنگ کی شروعات کے لیے تیاری ہو رہی ہے، تو اچکزئی صاحب کو یہ مطلب وہ خود ایک کوشش کر رہے ہیں، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی رابطہ کیا یا اس کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اگر وہ کوئی کردار ادا گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو اس کا ابتدا کر سکتی ہے، اور عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس حوالے سے ایک مینڈیٹ بھی دے دیا ہے کہ وہ ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے براہ راست بات کریں، محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کا آغاز کر سکتے ہیں وزیر اعظم۔ بالکل، دیکھیں میں اس کو مزید وضاحت کر لوں، جی ہماری پارٹی کا تو کیٹیگریکلی موقف یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہم اس حکومت کو جعلی حکومت سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی راستہ دینے کے لیے عمران خان نے اچکزئی صاحب نے جو کوئی میسج بھیجا عمران خان کو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا کروں نہ کروں، خان صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ ایک لیڈر ہے ایک الائنس کے، تو میں آپ کو روک نہیں رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کیا اپرچونٹیز ہو سکتی، کیا آپشنز ہو سکتی ہیں، کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کل شام سے لے کے اور ابھی تک اگر ہم 24 گھنٹے کی بات کریں تو کل جب پرائم منسٹر نے تقریر کی، ظاہر ہے جو ان کے الفاظ تھے، جو ان کا مکالمہ تھا، اس سے ہم جیسے عام پاکستانیوں کی امید ہوئی کہ شاید کوئی بات چیت کی راہ نکلے، مگر اور اسی کے ساتھ ایک امید یہ تھی کہ آج عمران خان کی رہائی ہو جائے، سزا معطلی ہو جائے ان کی عدت کیس کے اندر۔ دونوں معاملات ایسا لگتا ہے کہ وہ ان غنچوں کی طرح سے ہیں جو بن کھلے مرجھا گئے، اب لگ نہیں رہا کہ فوری طور پہ کوئی یہ مذاکرات وغیرہ کی بات ہوگی، عمران خان کی رہائی بھی نہیں ہوگی۔ کل کی صورتحال اور آج کی صورتحال یکسر بدل گئی ہے، اس میں امید کی کرن ہم کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ شکریہ کامران خان صاحب، آپ کی بہت مہربانی، اور جو آپ نے اس اہم موضوع پہ موقع دیا تاکہ ہم قوم کے سامنے اپنا نقطہ نظر دے سکیں۔ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے۔ کل عمر عیوب صاحب نے جو کہا ہے، کیٹیگریکلی کہا ہے کہ دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر اس وقت جیل میں ہے تو اس کے خلاف جتنے کیسز ہیں اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، اس کو سیاسی انتقام کی بنیاد پہ جیل میں رکھا گیا ہے، اور میرے فائد یہ ہے اس کے خلاف ایک انتقام ہے، بغض ہے، حسد ہے، ان سب کی بنیاد پہ اگر تم جو ہے نا مذاکرات چاہتے ہو تو یہ صرف لپ سروس نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 2-3 باتیں کر کے آپ کریں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو، دوسری طرف ہمیں تپڑ مارو، ایک طرف کہتے ہو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے کیسز بھی بن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا مزید مشکلات بھی، اور خان صاحب کے خلاف جو رانا ثناء اللہ نے بات کی، میرا خیال میں 24 گھنٹے پہلے اس نے بات کی، کاشف عباسی سے اس نے بات کی تھی کہ ہم عمران خان کے خلاف نئے کیسز بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کسی طریقے سے باہر نہ لکھ دے، اور ساتھ ساتھ احسن اقبال بھی کہتا ہے کہ اس کو 5 سال اندر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ صرف یہ قوم کو دکھانے کے لیے شہباز شریف اس قسم کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اگر مذاکرات کرنے تو اس کے لیے آپ نے ماحول بنانا ہوتا ہے، آپ نے جو ہمارے اسیران ہیں اس کو رہا کرنا ہوتا ہے، جو امپریشن پرسپشن بھی دینی ہوتی ہے نا، ایک گڈ جسٹر بھی دینا ہوتا ہے، تو کوئی وہ نہیں ہے، صرف لپ سروس ہے، ہمیں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم نے کیٹیگریکلی کہا۔ عمر عیوب صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں کرتا، اس نے کہا سب سے پہلے عمران خان کی رہائی اور جو ہمارے اسیران ہیں اس کی رہائی کے اوپر بات کرو، اس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو پھر بھی اس پورے ماحول کے اندر اگر ہم اس بیچ کی راہ کو دیکھیں تو اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا ہو سکتے ہیں اسد قیصر صاحب؟ کہ اگر ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کی تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے نا کہ کوئی اس کا ریزولوشن ہو جائے، کوئی مذاکراتی حل نکل آئے، کوئی بات ہو جائے، اور پاکستان کے جو
بین الاقوامی دوست ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی استحکام پیدا ہو. آپ نے بار بار فرمایا ہے, ظاہر ہے کہ بات بھی ہے اس میں کہ یہ عمران خان کی اس میں رہائی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن رہائی اور اس کے بیچ میں کیا کوئی اور راستہ ہے؟ دیکھیے ہم نے مختلف اشارے دی, یعنی خان صاحب نے خود کہا کہ ایک طریقے سے آپ کا موقف ہے, ایک ہمارا جو الائنس ہے جس کا محمود اچکزئی صاحب سربراہ ہے, تو انہوں نے اتنی لچک دکھائی کہ اگر محمود صاحب اچکزئی کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو چونکہ وہ الائنس ہے اور اس کو ہم نہیں روکیں گے. ہماری پارٹی کا اپنا موقف ہے, ہم چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا الیکشن میں فراڈ کیا ہے, انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن پھر بھی ایک خان صاحب نے ایک راستہ دکھایا ہے, اور اس لیے کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہے, ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے, پوری دنیا کی نظریں جو ہے نا پاکستان کے امن و امان کی طرف ہے, اور ایک نئی جنگ کی شروعات کے لیے تیاری ہو رہی ہے, تو اچکزئی صاحب کو یہ مطلب وہ خود ایک کوشش کر رہے ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی رابطہ کیا یا اس کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اگر وہ کوئی کردار ادا گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو اس کا ابتدا کر سکتی ہے, اور عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس حوالے سے ایک مینڈیٹ بھی دے دیا ہے کہ وہ ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے براہ راست بات کریں, محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کا آغاز کر سکتے ہیں وزیر اعظم. بالکل, دیکھیں میں اس کو مزید وضاحت کر لوں. جی جی, ہماری پارٹی کا تو کیٹیگریکلی موقف یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ہم اس حکومت کو جعلی حکومت سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی راستہ دینے کے لیے عمران خان نے, اچکزئی صاحب نے جو کوئی میسج بھیجا عمران خان کو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں کیا کروں نہ کروں. خان صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ ایک لیڈر ہے ایک الائنس کے, تو میں آپ کو روک نہیں رہا, آپ دیکھ رہے ہیں کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی, کیا آپشنز ہو سکتی ہیں, کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے, مطلب آپ اپنی طرف سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا. ویسے آپ خود اسد قیصر صاحب اب نہیں بلکہ حکومت کے زمانے سے بھی اس بات چیت میں براہ راست آپ خود شریک رہے ہیں, کوششوں میں شریک رہے ہیں, یہ تمام آپ کا اس معاملے میں کافی وسیع تجربہ ہے. تو بہرحال جیسے کہ ایک عام مبصر ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس تمام مسائل بڑے سے بڑے جو ہیں, بڑی سے بڑی جنگیں بھی جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر ہی ختم ہوتی ہے نا, معاملہ تو مذاکرات پر ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی جانب سے جو شرط ہے وہ اپنی جگہ ہے, مگر اتنا ادراک کتنا ہے کہ بہرحال اس کو ہم نے ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو اوپر سے لے کے نیچے تک کتنا اس کا ادراک ہے خان صاحب سے لے کے آپ کی باقی لیڈرشپ میں؟ دیکھیے ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس کرائسس سے نکلے, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے. میں تو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کون سی سیٹیں جیت چکے ہیں. یعنی اس طرح بھی یعنی ہمیں دبانے کے بعد, ہمیں الیکشن کے لیے مہم نہ چلانے کے باوجود, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے باوجود اب آپ نے ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے کو 45 سے 47 پہ کیسے بدلا گیا. اور مطلب آپ نے ہم سے مینڈیٹ چوری کیا, حق حکمرانی عوام نے عمران خان کو دی, آپ نے اسے وہ جیل میں رکھا. یعنی ہماری جگہ آپ ہوتے کہ عمران خان صاحب آپ کیا کرتے. پھر بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ایک اچکزئی صاحب کے پاس آپشن ہے. میں ابھی کوئی کیٹیگریکلی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے. ہماری جو ہے نا ایک راستہ ان کے لیے کھولا. اگر وہ کوئی سنجیدہ دکھاتے ہیں تو وہ ایک راستہ ہو سکتا ہے. بہرحال ہمارا تو اب بھی وہی موقف ہے کہ ہم تب مذاکرات کریں گے جب ہمارا مینڈیٹ واپس کی جائے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے زمانے میں تو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا اپوزیشن سے بات نہ کر کے, جب تو حکومت میں بھی تھی پی ٹی آئی, جب بھی نہیں کی, خان صاحب نے بات نہیں کی اپوزیشن سے اس وقت بھی, تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں ہیں تو یہ بات چیت کیسے ہوگی. لیکن یہ بہرحال ایک آدھ چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. جے یو آئی کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہوئے, جو ملاقاتیں ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اس حوالے سے بتائیے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بہت ہی ایک ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں, اور بہت ہی شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بے پناہ پریشانی کا بھی باعث ہے. ان کے ساتھ تعلقات کی کیا پوزیشن ہے آپ کی؟
कल भी हमारी मीटिंग हुई है, आपने कोई देखा होगा सोशल मीडिया पे। हमारे चेक साहब की एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, कोई फॉर्मल नहीं हुआ। उधर हमारे जो अपोजिशन नोज़ लॉबीज़ है उसमें हमारी मीटिंग हुई है, और इंशाअल्लाह हम एक मशावरत के मरहले से गुज़र रहे हैं। बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि हमारे मामलात तय हो जाएंगे। हमने एक कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से 5 रुकनी कमेटी के नाम दिए हैं, मौलाना साहब भी 1-2 दिन में दे देंगे। तो जो हमारे आपस में मामलात है या कोई अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो इसमें सारे कुछ एड्रेस हो जाएंगे। और हम अभी तो हमने फैसला किया है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। ये मुल्क जिसका पार्लियामेंट जो है सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए, अदलिया आज़ाद होना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। यानी ये अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम भी उसकी पाबंद होगी, कोई और होगा तो उसके वो भी पाबंद होंगे। ये मुल्क इस वक्त मुल्क के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो है ना एक नौजवानों की इत्मीनाद जो है ना वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि मुल्क में जुल्म का निज़ाम है, मुल्क में इस वक्त जो है ना अनारकी है, मुल्क में कोई मेरिट नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। तो मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जब तक मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पे हम इस 1 पॉइंट एजेंडा पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लीडर का भी मिशन है और मेरा भी ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से ये काम करवाए कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा मूवमेंट है ये आइन की बालादस्ती के लिए आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब असद कैसर हमारे साथ मौजूद थे।